in terms of the overall debt to GDP. دوسری ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کی میچورٹیز بڑھائیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا بنچنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے رول اوور ری فنانسنگ رسک رہتا ہے. تو اب تقریباً ہم 3.8 کے قریب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایکٹیو لائبلٹی مینجمنٹ کی، سو ہم نے جو ڈیٹ ہے اس کو بائی بیک کیا، ارلی بائی بیک کیا، اور اس سے بھی ہمیں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں جو موقع ملا اس کو کم کرنے کا. اور تقریباً 2.25 ٹریلین روپے کی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ سکوک کے تھرو فنانسنگ حاصل کی. اور اب فکس ریٹ ڈیٹ کا جو کمپوننٹ ہے وہ 19% سے 27% ہو گیا ہے. ٹیکسیشن میں صرف یہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کل بجٹ ہے تو بجٹ پہ اس پہ بہت بات ہوگی، لیکن یہ ہمیشہ بات ہوتی ہے جی ٹیکسیشن ریفارمز. تو اس کے میں صرف 2-3 چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہوا کی بات ہے، 10,000 فیٹ ڈسکشن ہے، ڈیزائن لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں، یا ایکچولی اس کا کوئی فائدہ بھی اس سال میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو اس میں صرف 2-3 اس میں باتیں کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ، اس کی آپ نے سارے سال بات سنی ہوگی. چیئرمین FBR میں بھی اس پہ بریفنگ دی، میں نے اور کچھ ہمارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو ہے بریفنگ دی کہ ہم نے ان کو ڈفرینٹ شعبوں میں اس سال متعارف کروایا ہے. میں اس میں سے اب صرف آپ کو 2 سیکٹرز دوں گا، جس میں ایک سیمنٹ ہے اور دوسرا شوگر سیکٹر. اس میں تقریباً 60 ارب روپے کے اضافی محصولات حاصل ہوئے ہیں بیکاز آف دس ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان دا ڈیزائن فیز، اٹ از ویل ان ٹو ایگزیکیوشن. اور اب ہم اس کو ٹبیکو، بیوریجز، ٹیکسٹائلز اس میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اسی طرح میں ایک اور ایگزامپل دوں گا، ایگزامپلز تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے، پھر آپ کے جو سوال ہوئے تو اس میں اور ہم بات کریں گے. سو AI بیسڈ آڈٹ سلیکشن جو ہم نے کی، اینڈ دس از اگین پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ٹولس، اور یہ CRM بیسڈ آڈٹس تھے. یہ تقریباً 800 ہائی رسک کیسز تھے کہ وہ جہاں مس میچ نظر آیا ان کو کہا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ہماری کوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے، اگر غلطی نہیں ہے تو جو پھر آپ کے واجبات بنتے ہیں وہ ادا کر دیجئے. تو اس سے ہمیں 34 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوا ہے. I just wanted to put 2 fact bases and inshallah we'll talk a lot more about it because یہ جو ساری بات ہوتی ہے جی ریفارم آ رہی ہے، ریفارم جا رہی ہے، ریفارم کو ہونا چاہیے. ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں ٹیکسیشن میں صرف ایک کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. جو ریٹیلر کی جو اسکیم ہے اس پہ اگین بلال کیانی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں اور وہ ہم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی. اور دوسرا جو نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل ہم لا رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل بجٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا. تو میں اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا، بٹ وی ول انشاءاللہ جب نیکسٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس پہ بالکل ہم گفتگو کریں گے ان ٹرمز آف دا نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. ڈیجیٹل پاکستان میں صرف یہ کہوں گا جیسے میں نے ذکر کیا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں، بلال صاحب اس کو سٹیئر کر رہے ہیں. ہم نے یہ کیونکہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ہے، یہ وہ چارٹ ہے کہ unless you have the KPIs پرفارمنس انڈیکیٹرز، یہ کہنا کہ جی ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، جب تک آپ کے KPIs نہ ہوں کہ ہماری بیس لائن کیا ہے جون 25 میں، ہم جون 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں اور دسمبر 26 میں کہاں جانا چاہتے ہیں. دس از واٹ دا پرائم منسٹر مانیٹرز آن اے ویکلی اور فورٹ-نائٹلی بیسس. تو ہم نے کہا تھا کہ ایکٹیو مرچنٹس آن ڈیجیٹل پیمنٹس، یہ ہم جہاں ہم نے شروع کیا 25 میں 5 لاکھ ایکٹیو مرچنٹس تھے آن ڈیجیٹل پیمنٹس. تو ہم نے کہا جون 26 تک وی وانٹ ٹو گیٹ ٹو 20 لاکھ. تو آئی کین ٹیل یو وی آر ایٹ کلوز ٹو اباؤٹ 17 لاکھ. تو وی آر گیٹنگ دیئر. اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ یوزرز 95 ملین تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم 120 ملین پہ جانا چاہتے ہیں جون 26 میں. وی ہیو ایکسیڈڈ دیٹ ٹارگیٹ، وی آر ایٹ 133 ملین. ریمیٹنسز کریڈیٹڈ ان اکاؤنٹس ہم 80% سے شروع ہوئے تھے، اس وقت ہم 92% پہ ہیں. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 100% پہ جائیں. یہ میں صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان از لنکڈ ڈائریکٹلی ٹو دا ڈاکومنٹیشن پارٹ آف اٹ
کہ اس کو بڑا ریگولرلی اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ٹیرف ریفارمز کی بات کر چکے ہیں جی, وہ 5 سال کا ہم نے دیا ہے, یہ دوسرا سال ہوگا. وی ول انشاءاللہ اسٹے دا کورس. اور اس کے علاوہ میں تھوڑی سی فنانسنگ کی بات کر کے میں اس پہ اختتام کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑا ہے کہ نہیں بڑا. اس وقت 934 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, سو کلوز ٹو اباؤٹ $1 ٹریلین. یہ 22% اس میں انکریز ہوئی ہے. زرعی قرضوں میں 15% اضافہ ہوا ہے. اور ابھی اور ہاؤسنگ سکیمز اور جو زرخیزی کی اسکیم ہے وہ اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. زرخیزی کی اسکیم میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دس از فوکسڈ آن اسمال فارمرز, جو چھوٹے کسان ہیں جن کو کوئی کولیکٹرل نہیں رکھنا, وہ ڈیجیٹل طریقے سے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور اس میں ان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو چکی ہیں. پرائم منسٹر صاحب آئی تھنک ہو سکتا ہے آپ اس تقریب میں موجود ہوں جو انہوں نے افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کی تھی. تو اس میں اب تک ایکچولی یہ بلال صاحب نے اور یہ انفارمیشن منسٹر نے اسی میٹنگ میں جانا ہے, تو لیکن میں ذکر کر دوں کہ 11 بلین روپے اس میں ڈسپرس ہو چکے ہیں. 90 بلین روپے کی جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے. سو دس از اگین ناٹ سم تھنگ وچ از اپ ان دا ایئر اور اس میں کچھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو مینشن کہ ایجوکیشن میں جو اس وقت اکنامک سروے میں آپ دیکھیں گے ہمارا لٹریسی ریٹ جو 18-19 میں تھا وہ 60% تھی, وہ بڑھ کے 63% ہو چکی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو 23 میں شرح 38% تھی وہ کم ہو کر 28% رہ چکی ہے. اور صحت کے شعبے میں انفنٹ موٹیلٹی ریٹ 60 سے 47 فی ہزار پیدائش تک آ چکی ہے. ایمیونائزیشن کوریج 73% تک پہنچ گئی ہے. اس میں صرف یہ کہوں گا فیمیل فائنینشیل انکلوژن جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ 39% سے 52% تک پہنچ چکی ہے. The reality is we have a long way to go on these factors, لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں ہم نے پروگرس کو کیا ہے, اور انشاءاللہ we stay very committed کہ we are going to stay the course. With that جی اگر آپ ماڈریٹ کریں گے جی. جی ہم حاضر ہیں جی اب سوالوں کے لیے. جی آپ جی وہ جی جی پلیز. ایک بات جو پاکستان میں اس وقت انڈسٹریلسٹ اور سارے جو یار آپ ساری چلے جاؤ انڈسٹریز پہ اور ایک تو بہت زیادہ ہے, دوسرا کریڈٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے, لہٰذا آپ بزنس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ میں ایک منٹ میں آتا ہوں جی, میں سوری. میں ابھی کروا جی کائنڈلی جی اپنا سوال جی. جی کائنڈلی. پاکستان کے بزنس مین اور بڑے جو لوگ ہیں ایگریکلچر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹری کی اور ایگریکلچر کی, اور دوسرا کریڈٹ کاسٹ ہے, یہ بہت زیادہ شوٹ کی ہے, اس پہ بہت زیادہ کوئی لکھا بھی نہیں گیا, نہ کوئی حکومت کی طرف سے اس کی انفارمیشن آئی ہے. تو کیا یہ بنیادی طور پہ یہ بریکس نہیں لگا رہے ہیں ہماری اس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اور انٹرنل انپٹس پہ؟ جی میں صرف یہ کہوں گا جی کہ جو 3 بنیادی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ٹیکسیشن زیادہ ہے اور انرجی کاسٹ زیادہ ہے اور فنانسنگ کاسٹ زیادہ ہے, یہی 3 ہیں نا جی جو چیزیں ہیں اس میں آتی ہیں. تو دیکھیے میں نے جیسے ذکر کیا کہ فنانسنگ کاسٹ کا تو سب سے پہلے اس کا تدارک کر لیا گیا تھا. اگر یہ کانفلکٹ نہ آتا تو our policy rate was moving only in one direction which was south. تو اب یہ چونکہ اس میں امپورٹڈ انفلیشن کا فیکٹر آیا ہے بیکاز پیٹرولیم کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں اور اس کے سلسلے میں جو گیا ہے اس سے ہمارا پالیسی ریٹ 11.5 پہ گیا ہے دیکھیں, لیکن 22% سے وہ نیچے آیا ہے. سو ابھی میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو فنانسنگ کاسٹ اتنا نہیں سنتا, لیکن اس پہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جتنی اب 6-7 سبسڈائز اسکیمز آلریڈی اس سال اناؤنس ہو چکی ہیں, باقی کچھ کا میں کل ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی تاکہ جو اینڈ ریٹ کنزیومر ہے
اس کو ایک فکس ریٹ ملے اور اس کو بہت کم ریٹ ملے وچ از لو سنگل ڈیجٹ.